حضرت عثمان غنی کے دور میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز میں تو ذکر کیا ہے کہ کوفہ کی گورنری پہ جو تنازع بنا اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ بصرہ کا جو گورنر تھا اس پہ بھی کچھ تنازعات بنے۔ اب میں ذکر کر رہا ہوں مصر کی گورنری، اس پہ کیا اختلاف بنا۔ یہ ہے 28 ہجری کا واقعہ۔ اس میں 28 ہجری میں دور ہے حضرت عثمان غنی کا، اور مصر کا گورنر ہے عمر بن عاص، جو کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی مصر کے گورنر عمر بن عاص ہی تھے، اور مصر کو فتح بھی عمر بن عاص ہی نے کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمر بن عاص کو تو گورنر کے عہدے پر برقرار رکھا، لیکن جو وصولیاں تھیں مختلف علاقوں سے، جزیہ، اخراج وغیرہ، اس کی وصولی کے لیے انہوں نے عبداللہ بن سعد کو مقرر کر دیا۔ مطلب یہ کہ اختیارات دو لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گئے، کچھ حصہ عبداللہ بن سعد کے پاس آ گیا اور کچھ حصہ عمر بن عاص کے پاس رہا، جبکہ گورنر جو تھے وہ عمر بن عاص ہی تھے۔ اس پر ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ عمر بن عاص نے حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ خراج کا نظام جو ہے وہ عبداللہ بن سعد کے آنے سے درم برم ہو گیا ہے، جبکہ عبداللہ بن سعد نے حضرت عثمان غنی کو تحریر کی کہ عمر بن عاص کی وجہ سے جو فوجی معاملات ہیں ان میں پہلے جیسی تدبیر نہیں کام اب آ رہی، اس میں پہلے جیسا انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے عمر بن عاص کو لکھا کہ تم واپس آ جاؤ مدینہ۔ جب عمر بن عاص کو مدینہ بلایا گیا تو جو عبداللہ بن سعد تھے ان کو دونوں اختیار دے دیے گئے، فوج کا انتظام بھی انہی کے حوالے دے دیا گیا عبداللہ بن سعد کو، مصر کی فوج کا، اور خراج بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں عہدے یعنی گورنری کی سیٹ پہ اب عبداللہ بن سعد برقرار رہ گئے، عمر بن عاص معزول ہو گئے، اور پہلے جو دو عہدے تھے اب وہ دونوں عہدے ایک بندے کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن سعد کے پاس۔ اس وجہ سے جب اس عمر بن عاص کو معزول کیا گیا تو عمر بن عاص بھی ذہنی طور پر عثمان غنی کے مخالف ہو گئے۔ اس کے جواز میں حضرت عثمان غنی یہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ دونوں عہدے عبداللہ بن سعد کو دیے ہیں، مصر سے آمدنی بڑھ گئی ہے بنسبت عمر بن عاص کے۔ تو اس کے جواب میں عمر بن عاص نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا ہے، جو کہ تاریخ کی تقریباً جتنی مستند کتابیں ہیں ان میں درج ہے، کہ عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی زیادہ دودھ دے رہی ہے، یعنی کہ مصر سے خراج اب زیادہ آ رہا ہے۔ اس کے جواب میں عمر بن عاص نے کہا تھا کہ ہاں، اس کے دودھ پینے والے بچے اب ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے دودھ اب اونٹنی زیادہ دیتی ہے، کیونکہ اونٹنی تب ہی دودھ زیادہ دے گی جب پینے والے کم ہو جائیں گے۔ تو اس فکرے کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی تھیں۔ میں یہ مختلف ویڈیو تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس کے پس پردہ اسباب کیا بنے تھے۔ میں وہ تھوڑے تھوڑے واقعات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو بغاوت ہوئی تھی آپ کے خلاف، اس سے پہلے کیا کچھ حالات بنے تھے جن کی وجہ سے بغاوت ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے ایک ویڈیو میں کوفہ کے حالات بھی بتائے ہیں، بصرہ کے حالات بھی بتائے ہیں، اب میں مصر کے مطلب یہ جو تینوں جگہ تھیں، ان تینوں میں کلیش برقرار رہا، اور یہی تینوں جگہ کے بندے ہی وہاں مدینہ میں آئے تھے، کوفہ کے، بصرہ کے اور مصر کے، جن کی بغاوت کی وجہ سے عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ تو مطلب اب یہ ہے کہ مصر کی گورنری بھی عثمان غنی کے دور میں متنازع بن گئی، کیونکہ عمر بن عاص عمر فاروق کے زمانے میں تھے، فتح کرنے والے بھی وہی تھے، تو عمر بن عاص عبداللہ بن سعد کے درمیان چپکلش بن گئی، تو جو کہ عمر بن عاص اور عثمان غنی کے درمیان بھی تھوڑی سی کشیدگی